ایسے واقعات سے انسان کو بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے اہم درس عبرت ملتے ہیں۔ ان میں سے 3 اہم سبق جو انسان کو ایسے واقعات سے نصیب ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، یہ نالج میں آ جاتا ہے، بندے کو یہ علم میں آ جاتا ہے کہ جو مقدر کا رزق ہے وہ بہرحال انسان کو مل کر کے رہتا ہے، وہ ہر حال میں انسان تک پہنچتا ہے اور انسان اس کو پا کر رہتا ہے۔ اور دوسرا درس جو ملتا ہے اس سے وہ یہ کہ رزق اور رزق میں اللہ عز و جل پر توکل یہ بہت اہم شے ہے، بہت ضروری اور بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اور انسان کو رزق کے معاملے میں شیطان وسوسہ اندازی کرنے اور خیالات ڈالنے سے کسی طرح سے بچتا نہیں ہے، اور شیطان کے رزق کے معاملے میں وسوسے نہایت ہولناک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور شیطان ہر حال میں انسان کو بہکاتا ہے۔ اور عام انسان کی تو کہنا ہی کیا، جب ان ائمہ دین، بزرگان اعظام اور بڑے بڑے حضرات کو وہ بہکانے سے باز نہ رہ سکا اور ان حضرات کو گمراہ کرنے سے وہ نہ چوک سکا اور ان حضرات کو مسلسل پریشان کرتا رہا اور آخر تک ان کا پیچھا کرتا رہا، تو عام انسان کے ساتھ تو اس کی سازش اور گہری ہوگی۔ اور پھر انسان چاہے کتنے ہی زیادہ ریاضت شاقہ اور مجاہدات میں مصروف رہے، مگر یہ رزق کے معاملے میں اسے ضرور بہکاتا ہے۔ اگر 70 برس سے بھی انسان مجاہدات اور ریاضتیں کرنے میں لگا ہوا ہے، تب بھی یہ اسے بہکائے بغیر نہیں رہتا، اور بالآخر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مجاہدے اور ریاضتیں برباد ہو جائے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں توکل کرنا اور توکل حاصل کرنا اور توکل پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوشش شدید اور سعی بلیغ سے نصیب ہوتا ہے، نہایت سخت محنت اور مجاہدے کے بعد نصیب ہوتا ہے، بڑی مشقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد یہ رزق میں توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین اگرچہ جسمانی اعتبار سے عام انسان سے کمزور تھے اور ان کے بھی یہی خون گوشت اور ہڈیاں تھیں، لیکن ان کے اعضاء ضعیف تھے، ان کی ہڈیاں پتلی تھیں، ان کے جسم لاغر تھے، کمزور تھے، مگر ان حضرات میں قوت علم زبردست تھی، دین کے معاملے میں ان کی ہمت بہت زیادہ تھی، ان میں نور یقین بہت مضبوط تھا، اور ان میں بصیرت اور معرفت بہت زیادہ تھی۔ یہ حضرات اللہ کے کاملین تھے، پہنچے ہوئے تھے، اور ان کا یقین بڑا پختہ تھا، ان کے ارادے بہت محکم تھے، ان کے اعتماد بہت پختہ تھے، اور ان کا استحکام بڑا پختہ تھا۔ اس لیے یہ حضرات کامل طور پہ شیطان کی مخالفت کرتے تھے، اور جس طریقے سے جتنا بڑھ چڑھ کر کے وہ شیطان ان کو بہکانا چاہتا، یہ حضرات اتنے ہی بڑھ چڑھ کر کے اس کو شکست دینے میں اور اس کو ہرانے میں لگ جاتے، اور اس کو ناکام کرنے میں اور اس کی کوششوں کو روندنے میں لگ جاتے، اور اس کے ارادوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے، عبادتیں کر لیتے، ریاضتیں کر لیتے، بندگی میں مصروف رہتے، اور ہر حال میں شیطان کو شکست دیتے۔ تو ایسے کاملین بزرگان دین کی سوانح حیات سے اور ان کی زندگیوں کے واقعات سے ہمیں درس عبرت لینا چاہیے کہ ان حضرات نے رزق کے بارے میں کس طرح سے توکل سے کام لیا۔ آج اگر ہم رزق کے بارے میں سرگرداں ہیں اور رزق کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں اور رزق کے بارے میں اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ جو مقدر کا رزق ہے وہ مل کر رہے گا اور ہمیں بھی توکل حاصل ہوگا۔ یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔